اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعظکم قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما بے شک وہ جو اعظو کون سا فعل اعظو اعظو فعل مضارع ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے اعظو میں واعظ کرتا ہوں اعظو میں واعظ کرتا ہوں جمع متکلم کیا ہوگا ناعظو ہم واعظ کرتے ہیں ہم نصیحت کرتے ہیں اعظو میں واعظ کرتا ہوں میں نصیحت کرتا ہوں تم کو مراد کون ہے مشرکین مکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسب معمول جس طرح پہلے بھی سورہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ ایک تو دعوت فکر دیتے ہیں کہ لوگوں جو کچھ کہا گیا ہے اس پہ ذرا غور و فکر کرو، وہی انداز اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے آخر میں بھی اختیار فرمایا ہے۔ دعوت فکر دی جا رہی ہے کافروں کو اور مشرکوں کو، اور اس کے ساتھ کچھ انہیں آخرت کے دن سے ڈرایا بھی جا رہا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکثر بیشتر سورہ کے اختتام پہ اسی طرح سے مضامین آتے ہیں۔ کچھ تو دعوت فکر دی جاتی ہے کہ پچھلے جو مضامین ہیں ان پہ لوگ غور و فکر کریں، اور کچھ آخرت سے اور برے انجام سے ڈرایا بھی جاتا ہے۔ دونوں چیزیں اس رکوع میں بھی شامل ہیں۔ پہلے لوگوں کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں کہیے، آپ ان کو نصیحت کیجئے، آپ ان کو اس بات کا واعظ کیجئے بواحدۃ اعظکم میں تمہیں واعظ کرتا ہوں بواحدۃ ایک بات کا۔ تم مجھے کہتے ہو کہ تم پیغمبر نہیں ہو، تمہارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، یہ قرآن تم نے خود گھڑ لیا ہے، تمہیں معاذ اللہ جنون لاحق ہے، یا تم شاعر ہو، تم جادوگر ہو، تم کاہن ہو، مختلف باتیں تم کہتے ہو۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو نصیحت کریں، آپ انہیں یہ واعظ کریں کہ بھئی میں تمہیں صرف ایک بات کرتا ہوں، زیادہ لمبا چوڑا فلسفہ نہیں، زیادہ لمبی باتیں نہیں، بس ایک بات ہے، ذرا تم اس طریقے سے غور و فکر کر کے دیکھو۔ وہ بات کیا ہے؟ ان تقوموا، ان یہ کہ تقومون، تقومون کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، نون کس وجہ سے گرا ہے؟ ان کی وجہ سے۔ ان تقومون تم لوگ کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ سے مراد یہ نہیں کہ تم بیٹھے ہو یا لیٹے ہو تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ کمر کس لو، مصمم ارادہ کر لو۔ جس طرح ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نا تو ہم سامعین کو کہتے ہیں کہ بھائی اب اس کام کے لیے سارے کھڑے ہو جاؤ، اس کام کے لیے سارے تیار ہو جاؤ۔ بالکل وہی انداز اللہ نے اختیار فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو کہ بس تم ایک تہیہ کر لو، ایک ارادہ کر لو کہ ہم نے اس بات کو طے کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون ہے۔ دو ہی باتیں ہیں کہ یا تو یہ واقعی مجنون ہے، شاعر ہے، جادوگر ہے، کاہن ہے، یا پھر اللہ کا نبی ہے۔ اور رسالت سے تمہیں انکار نہیں، رسول تو پہلے بھی آتے رہے۔ ان دونوں باتوں میں سے ایک بات ہم نے طے کرنی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم کیا کہیں، یہ واقعی اللہ کے رسول ہیں یا واقعی اس کے علاوہ یہ کوئی جادوگر ہیں یا شاعر ہیں یا کاہن ہیں یا مجنون ہیں، کیا ہے؟ تقومو بس کھڑے ہو جاؤ، تہیہ کر لو اور پکا فیصلہ کر لو کہ ہم نے اس بات کو طے کرنا ہے۔ تقوم للہ، بڑی اللہ تعالیٰ نے چھوٹی سی بات کہی لیکن بہت بڑی ہے کہنے کو، اس لیے کہ فرمایا کہ تقوموا کھڑے ہو جاؤ للہ، فقط اللہ کی رضا کے لیے۔ دل سے سارا کچھ نکال دو، جتنے بھی تعصبات ہیں، شخصیت پرستی ہے، یہ حبل ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں، یہ وہ ساری باتیں جو ہیں یہ دل سے ایک دفعہ نکال دو۔ للہ، خالص اللہ کے لیے، خالص اللہ کی رضا کے لیے، خالص اللہ کو خوش کرنے کے لیے، خالص اللہ کا راستہ حاصل کرنے کے لیے تہیہ کر لو، کھڑے ہو جاؤ، فیصلہ کر لو۔ تقوموا للہ، خالص اللہ کے لیے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، اللہ کا نام کسی کے سامنے لے کے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی اللہ کا واسطہ جو ہے یہ ڈالنا نہیں چاہیے، اور اگر کوئی اللہ کا واسطہ ڈالے آپ کے سامنے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا نام اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ اس بات کو، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اس نام کو استعمال نہ کرو۔ بھئی اللہ کے واسطے یہ کرو، میں اللہ کا واسطہ تمہیں دے کے یہ کہتا ہوں، اور اگر کوئی تمہارے سامنے اللہ کا واسطہ دے دے تو پھر اللہ کے نام کو رد نہ کرو۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نکاح ہوا اور اس میں اس خاتون نے پہلی رات ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو اس خاتون نے کہا کہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ آپ مجھے ہاتھ نہ لگائیں یا مجھے فارغ کر دیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم نے مجھے اتنی بڑی ہستی کا نام میرے سامنے لیا ہے کہ اس نام کو میں رد نہیں کر سکتا، تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو طلاق دے دی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیے کہ صرف اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کے لیے، خالص سیدھا راستہ حاصل کرنے کے لیے تہیہ کر لو، کھڑے ہو جاؤ اور فیصلہ کر لو۔ مسنا و فرادا، اثنین کسے کہتے ہیں؟ دو کو۔ مسنا دو دو ہو کے کرو غور و فکر، و فرادا اور کبھی تنہائی میں بھی بیٹھ جاؤ۔ دونوں طریقے سے، یعنی اللہ کا واسطہ دے کے میں تمہیں کہتا ہوں کہ تہیہ کرو اس بات کا کہ ایک فیصلہ کرو میرے بارے میں کہ تم مجھے کیا کہنا چاہتے ہو۔ کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی مجنون کہتے ہو، کبھی جادوگر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، اس بات کا تم کوئی فیصلہ کرو۔ اور فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ ایسے کرو ایسے نہ کرو، اگر اکٹھے بیٹھ کے مشورہ کرنا چاہتے ہو، اکٹھے بیٹھ کے غور و فکر کرنا چاہتے ہو، دو دو تین تین آدمی بیٹھ جاؤ، بحث کرو، مناظرہ کرو اور آپس میں گفتگو کرو، اور پھر تنہائی میں اکیلے اکیلے بھی سوچو۔ بعض اوقات انسان دو تین آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کے مشورہ کرتا ہے، کسی نتیجے میں پہنچ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات انسان تنہائی میں غور و فکر کر کے کسی فیصلے میں پہنچ جاتا ہے۔ لہذا فرمایا کہ مسنا دو دو ہو کے، بفرادا فردن فردن، دو دو ہو کے بھی غور و فکر کرو، اور اکیلے اکیلے بیٹھ کے بھی تنہائی میں رات کے وقت، دن کے وقت الگ ہو کے اللہ کے لیے ذرا غور و فکر کرو، اللہ کو حاضر ناظر جان کے فیصلہ کرو کہ میں جھوٹا ہوں یا سچا ہوں۔ دیکھیے کتنا دعوت کا انداز جو ہے خالص لوگوں کو سمجھانے والا، اور ایسے لگتا ہے جیسے ایک آدمی کسی دوسرے کی منت سماجت کر رہا ہے۔ للہ بھائی، للہ کرو یہ کام، اللہ کے لیے یہ کام کرو۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو یہ زیب نہیں دیتا، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت ہے، نہ اللہ تعالیٰ محتاج ہے اس بات کا کہ لوگوں کو اس طرح سے دعوت دی جائے، اس طرح سے بلایا جائے، لیکن اس میں دعوت دینے والوں کے لیے بھی بڑا سبق ہے کہ لڑائی جھگڑے چھوڑو، مناظرے چھوڑو، ایک دوسرے کو گالی گلوچ دینا چھوڑو، ایک دوسرے کو قتل و غارت کرنا چھوڑو۔ یہ دین کا معاملہ ہے، اس میں جو دین حاصل کرے گا، سیدھا راستہ حاصل کرے گا، اپنا بھلا کرے گا، اور اگر کوئی تمہارے مسلک پہ، تمہارے مذہب پہ، تمہارے دین پہ نہیں آتا تو اس میں تمہارا کیا بگاڑ ہے؟ لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ گالی گلوچ کس بات کی؟ ایک دوسرے پہ فتوے کس بات کے؟ دین تو ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ چاہیے جائے کہ ہم قتل و غارت کریں یا دوسروں کو قتل کر دیں اس بات پہ کہ تم ہمارے مسلک میں یا ہمارے دین سے کیوں نہیں ہو۔ اسلام اس بات کی تعلیم نہیں دیتا۔ اسلام نے تو اتنا اچھا اسلوب اختیار کیا ہے اور اتنا اچھا راستہ بتایا ہے کہ دین کی دعوت کے لیے لوگوں کو اپنے سینے سے لگاؤ، اپنے قریب کرو، اپنے سے دور نہ کرو۔ بعض زبان سے ایسی نکالو کہ دوسرا خود کھنچا چلا آ جائے تمہاری طرف۔ اللہ کا رسول ہے اور اللہ ہے ایک طرف، اور دوسری طرف کافر اور مشرک ہے، اور آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے دعوت دینے کی تعلیم دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے کہو کہ بھائی میں تمہیں ایک واعظ کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے لیے بیٹھ جاؤ، اکیلے اکیلے بیٹھو یا دو دو ہو کے بیٹھو، تین تین ہو کے بیٹھو، لیکن غور و فکر کرو اس بات سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے بعد ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ ثم تتفکروا، اکیلے اکیلے بیٹھو یا دو دو ہو کے بیٹھو، ثم پھر تتفکروا، غور و فکر کرو، ما بصاحبکم من جنت، ما
کون سا ہے یہاں پہ ما؟ نافیہ ہے یہاں پہ ما. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کر دیا نہیں ہے بصاحبکم. صاحب کا معنی ساتھی، دوست، تمہارا ساتھی، کم تمہارا، بصاحبکم تمہارے ساتھی میں، تمہارے دوست میں نہیں ہے، من جنتن. جنہ جن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو جو نظر نہ آئے. جنین کسے کہتے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو جنین اس لیے کہتے ہیں، وہ نظر نہیں آتا، چھپی ہوئی چیز ہے. جن کو جن کیوں کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز ہے. جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ چھپی ہوئی چیز ہے، نظر نہیں آتی اس لیے. اور جو جنون ہے وہ بھی ایک ایسی کیفیت ہے جو نظر نہیں آتی. آدمی بظاہر اچھا بھلا لگتا ہے لیکن اس کا دعا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا، چھپی مخفی چیز ہے. اس لیے جنہ کا معنی دیوانگی، پاگل پن. ما بصاحبکم من جنہ، یہ نہیں فرمایا کہ جنہ مجنون نہیں ہے، بلکہ من جنہ جنون سے معمولی سی بات بھی نہیں. من جنہ جنون میں سے کچھ حصہ. اللہ نے فرمایا کہ یہ تم دعویٰ کر دو کہ تمہارا ساتھی جس کو تم کاہن یا جادوگر یا پاگل یا دیوانہ معاذ اللہ کہتے ہو، من جنہ، اس کو تو پاگل پن کا معمولی حصہ بھی چھو کے نہیں گیا، اس میں تو معمولی سی دیوانگی بھی نہیں. من جنہ. اور ساتھ یہ بھی فرما دیا صاحبکم، وہ کوئی اجنبی نہیں ہے کہ تم عربی ہو اور وہ سوڈان سے آیا ہے یا امریکہ یا یورپ سے آیا ہے. وہ تو بچپن سے تمہارا ساتھی ہے، تمہارے ساتھ پلا بڑا، تمہارے ساتھ اس نے تعلیم و تربیت لی، تمہارے ساتھ وہ جوان ہوا، پھر اس کے بعد اس عمر کو پہنچا، اور تم نے سارے اس کے معاملات دیکھے کہ گزشتہ 40 سال کی زندگی کیسی تھی اس کی. آج تک تم اسے صادق اور امین کہتے رہے، اور تم ہی ہو جو اس کو اپنا حکم بھی مانتے تھے کہ تمہارے اندر خون خرابہ ہونے والا تھا حجر اسود کی تعمیر کے سلسلے میں، اور تم نے خود اسے اپنا حکم ماننا، اپنا قاضی بنایا، اسے اپنا جج بنایا، اسے تمہارے لیے فیصلہ کیا. تمہارے اندر خون خرابہ ہوتے ہوتے رک گیا. اتنا تم اس کو عقل مند مانتے تھے، ذہین مانتے تھے. تمہارے اندر سب سے زیادہ عدل کرنے والا، سب سے زیادہ انصاف کرنے والا، سب سے زیادہ محبت اور شفقت کرنے والا، بزرگوں کی سب سے بڑھ کے عزت کرنے والا صادق اور امین تھا. صاحب کو وہ تمہارا ساتھی ہے جسے تم اچھی طرح جانتے ہو، جس سے تم اچھی طرح واقف ہو، کوئی باہر سے آیا ہوا آدمی نہیں ہے. باب ایسا یہ بات جتلا کے دعویٰ کر دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہ وہ دیوانہ بالکل نہیں، بلکہ دیوانگی کا معمولی سا حصہ بھی چھو کے نہیں گیا اس کو. آگے پھر اسی کے ساتھ ہی اگلا دعویٰ بھی کر دیا گیا جو بڑا ناگوار گزرتا تھا کافروں کو اور مشرکوں کو. وہ یہ تھا ان ہوا، ان یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے، بعد میں اللہ آ گیا. ان یہاں پہ نافیہ ہے. ان ہوا نہیں وہ، الا مگر، نذیر نذیر خبردار کرنے والا. ان ہوا نہیں وہ، ہوا سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ان ہوا نہیں وہ، الا مگر، نذیر لکم، نذیر ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، لکم واسطے تمہارے، بین یدے عذاب شدید. بین یدے محاورہ ہے عربی کا. بین یدے کا معنی سامنے، آگے، آگے آنے والا، عذاب شدید بڑا سخت عذاب. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہیں کوئی دیوانگی نہیں، بلکہ اصل جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو کھلے کھلے ڈرانے والے ہیں آنے والے عذاب سے پہلے. یہی سب سے بڑا جھگڑا تھا اور یہی کافروں کے لیے بہت بڑی تکلیف دہ بات تھی
قدرتی طور پہ بھی کچھ انسان کے مزاج میں ایسی بات رکھی گئی ہے کہ اگر خواہ باپ ہی اپنے بیٹے کو کسی بری بات سے روکے اور ڈرائے اسے کہ بیٹا وقت نہ ضائع کیا کرو، پڑھائی کرو، مستقبل تمہارا خراب ہو جائے گا، کھیلوں میں وقت ضائع نہ کرو، پیسے ضائع نہ کرو، اب اس طرح کی باتیں آپ اپنے بچے کو بھی کہیں گے، کچھ دیر سنتا رہے گا، پھر ایسا ایسا اس کو بھی برا لگنا شروع ہو جائے گا، بار بار مجھے باپ کیوں کہتا ہے، حالانکہ باپ ہے اور بیٹا ہے، اور باپ کا کام جو ہے وہ بچوں کی تربیت کرنا ہے، باپ نے کہنا ہی کہنا ہے، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات بچے جو ہیں وہ بھی نالاں ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو روک ٹوک کا مسئلہ ہے، یہ جو آزادی ہے نا ہمیں نظر آتی کہ ہیومن رائٹس وغیرہ، لوگوں کچھ نہ کہو، جو مرضی کرتے رہیں، بدماشی کرنا چاہیں، عورتیں لباس اتارنا چاہیں، حجاب لینا چاہیں، فحاشی بے حیائی پھیلانا چاہیں، آزادی ہے، ہیومن رائٹس ہے، جو مرضی کرتے رہیں۔ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے۔ یہ ہیومن رائٹس جو ہیں یہ کافروں کے لیے اور مشرکوں کے لیے ہیں۔ اس دنیا میں جیسے مرضی رہیں، السجن المومن وجنت الکافر، الدنیا سجن المومن، دنیا جو ہے مومن کے لیے تو قید خانہ ہے، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، یہ بھی نہ کرو، اس طرح کرو، اس طرح کرو۔ یہ روک ٹوک جو ہے اللہ نے بھی کی، اللہ کے رسول نے بھی، اور جو مومن ہے وہ اپنی اولاد کو بھی روک ٹوک کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بچے کو نماز کے لیے کہو 7 سال تک، اس کے بعد اگر نہیں پڑھتا تو مار کے پڑھاؤ۔ کافر کہتے ہیں یہ ہاتھ نہ لگاؤ بچوں کو، بچے بگڑ جائیں گے، ان کی صلاحیتیں بھرپور طریقے سے پرورش نہیں پائیں گی، ان کی صلاحیتیں متاثر ہوں گی۔ اور یہ سوچ اور فکر جو ہے بعض ہمارے جو ماڈرن اور سیکولر مسلمان ہیں ان میں بھی آ گئی ہے۔ نہیں جی، بچوں کو اپنے آپ سمجھنے دو، بچے لائق ہیں، خود سمجھ لیں گے برے بھلے کو۔ یہ تعلیم نہیں ہے اسلام کی۔ اسلام تو مکمل طور پہ نام ہی ایک ضابطہ حیات کا ہے۔ حدود اللہ بار بار اللہ نے کیوں کہا کہ یہ میری حدیں ہیں، ان کو کراس نہ کرو۔ اللہ نے، اللہ کے رسول نے حدود اللہ بتا دی کہ ان سے آگے نہیں گزرنا، جو گزرے گا جہنم میں جائے گا، سزا پائے گا، دنیا میں سزا پائے گا، آخرت میں سزا پائے گا۔ اور وہی معاملہ وہاں بھی تھا کہ اللہ کے رسول جب بتاتے تھے کہ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، قتل و غارت نہ کرو، سود نہ کھاؤ، ورنہ عذاب آئے گا تم پہ، اللہ سزا دیں گے، یہی جو ڈراوا تھا یہ برا لگتا تھا کافروں کو کہ یہ روک ٹوک ہمیں کیوں کرتا ہے، ہر بات پہ روکتا ہے۔ اور وہی بات اللہ تعالیٰ نے جتلا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیوانے نہیں، مجنون نہیں، بلکہ وہ تو سیدھے سیدھے آنے والے عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اب یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے، یہ بات اگر تو ایک آدمی اللہ کا رسول نہیں ہے اور وہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایسی باتیں کہتا ہے تو بڑا واقعی بیوقوف ہے، بڑا پاگل ہے کہ ساری دنیا کی مخالفت جو ہے وہ مول لے رہا ہے۔ وہ واقعی پاگل ہے، دیوانہ ہے، اس لیے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ پوری بستی جو ہے وہ میری دشمن بن گئی ہے، ایمان لانے والے چند بے کس اور کمزور لوگ ہیں اور قلیل تعداد میں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول اپنی اس دعوت سے باز نہیں آ رہے تھے۔ اگر کوئی آدمی رسول نہ ہوتا، اسے جنون لاحق ہوتا، یا اس کو دنیا کا لالچ ہوتا، یا بادشاہت حاصل کرنی ہوتی، سرداری حاصل کرنی ہوتی، جس طرح کے عتبہ بن ربیعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم میں تشریف فرما تھے اور سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگا کہ بھائی میں آج ایک دفعہ پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ لڑائی جھگڑا ختم کرو۔ عتبہ بن ربیعہ گیا، جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ دیکھو محمد، تمہارا مقام اور مرتبہ ہمارے درمیان بڑا اچھا ہے، قریش کے آدمی ہو، تم ہمارے بیٹے ہو، اگر تمہیں مال دولت چاہیے، یہ جو باتیں تم کرتے ہو، تمہارا مقصد الٹیمیٹ جو ہے وہ مال دولت اکٹھا کرنا ہے، تو تم ہمیں سیدھا سیدھا بتا دو، یہ لڑائی جھگڑا کرنے کی کیا ضرورت ہے، بڑا مال دے دیں گے، جتنا مال کہو گے سارا مال ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے عزت ملے تو سرداری جس طرح کی چاہتے ہو، ہم سب تمہیں اپنا سردار مان لیتے ہیں، جتنے بھی سردار ہیں تمہاری دستار بندی کر دیتے ہیں کہ تم سب کے سردار ہو۔ اگر بادشاہ بننا چاہتے ہو، کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو،
اور اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں جنون لاحق ہو گیا ہے یا کوئی بیماری لگ گئی ہے، یہ بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات جن وغیرہ آنے لگتے ہیں تو ہم تمہارا علاج کراتے ہیں، بڑے اچھے اچھے حکیم ہیں ہمارے پاس. اس نے ساری باتیں کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عتبہ جو باتیں کہنا چاہتے تھے کر لی تم نے؟ عتبہ کہنے لگا کہ ہاں محمد کر لی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم کی آیتیں تلاوت کرنی شروع کی، اور جب پھر اس آیت پہ پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر تم میری دعوت نہیں مانتے فقل، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیجئے انذرتکم صاعقۃ، میں ایک زبردست عذاب آنے والے عذاب سے تمہیں خبردار کرتا ہوں، مثل صاعقۃ عاد و ثمود، بالکل ویسا ہی عذاب جو عاد اور ثمود پہ آیا تھا. عاد اور ثمود کو تو جانتے تھے یہ لوگ، جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا تھا، جس طرح وہ قومیں تباہ اور برباد ہوئی تھیں ان سے پوری طرح واقف تھے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ کلمے نکلے تو عتبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ ہاتھ رکھ لیا کہ محمد بس کرو، یہ بات نہ کرو کہ ہم پہ بھی وہ عذاب آ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے اتنا صادق اور امین سمجھتے تھے کہ انہیں یہ پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلنے والی بات تو پوری ہو جائے گی. یہ بات زبان سے نہ نکالو کہ ہم پہ اللہ کا عذاب آ جائے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہی تو، اسی لیے تو میں نے بھیجا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ وہ شدید ترین عذاب آنے سے پہلے تمہیں خبردار کرنے والا ہے، تمہارا خیر خواہ ہے، تمہارا ہمدرد ہے، تم اس کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہو. صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، اس کے باوجود انہوں نے جو نشانی تھی اللہ کی اونٹنی اس کو قتل کر دیا اور قوم تباہ اور ہلاک ہو گئی. اللہ فرماتے ہیں کہ جب وہ قوم تباہ ہو گئی تو صالح علیہ السلام نے یہ بات کہی، یا قوم لقد ابلغتکم رسالۃ ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا، حق نصیحت ادا کر دیا، لیکن تم لوگ اپنے خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے. پیغمبر آتا ہے، خیر خواہی کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے، اللہ کا راستہ بتاتا ہے، قوم اینٹیں اور پتھر مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، برا بھلا کہتی ہے، لڑائی جھگڑا کرتی ہے، جنگیں کرتی ہے. وہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں تمہارے پیچھے پیچھے اور تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے دور کرتا ہوں، اور تم ہو کہ میرے ہاتھوں سے نکلے جاتے ہو جہنم میں جانے کے لیے. میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ دین کا راستہ صراط مستقیم ادھر ہے، جنت ادھر ہے، اللہ کا بتایا ہوا راستہ یہ ہے، لیکن تم میرے ہاتھوں سے نکل نکل کے جہنم میں جا رہے ہو. اور یہی تھی وہ بات جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ انہیں کہو کہ ذرا غور و فکر کرو کہ میں بلا وجہ دشمنی تمہاری کیوں بول لوں. اگر میں بلا وجہ بغیر رسالت کی یہ باتیں کر رہا ہوں، بغیر وحی کی یہ باتیں کر رہا ہوں، اللہ کی ہدایت کے بغیر یہ باتیں کر رہا ہوں، تو مجھ سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں، معاذ اللہ، مجھ سے بڑا واقعی دیوانہ اور پاگل کوئی نہیں کہ میں نے پورے خاندان کی، پوری بستی کی، پوری علاقے کی دشمنی مول لے لی ہے. لیکن اگر یہ باتیں ساری اللہ کی طرف سے ہیں اور واقعی اللہ کی طرف سے ہیں، اور میں نے یہ ساری دشمنی اسی وجہ سے لی ہے، اور میں اس کام کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، خواہ میری جان بھی چلی جائے اس کام میں، تو پھر تم ہی سوچو کہ میں یہ ساری دشمنی کیوں مول لے رہا ہوں. یہ تمہیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ میں اپنی جان کی بازی کیوں لگا رہا ہوں اس کام کے لیے. میں نے سارا کچھ اپنا کیوں چھوڑ چھاڑ دیا ہے، کیوں میں نے طے دیا ہے اپنا، نہ آرام ہے، نہ مال ہے، نہ کھانا پینا ہے، نہ اور کچھ ہے، سب کچھ میں نے اس کام کے لیے چھوڑ چھاڑ دیا ہے. پھر آخر تم ہی سوچو کہ میں نے یہ ساری دشمنی کیوں مول لی ہے. کیا میں دیوانہ ہوں؟ کیا میں پاگل ہوں؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت فکر کے لیے، غور و فکر کے لیے یہ بات بھی انہیں بتا دو. قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، ما سألتکم، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ ما موصولہ ہے یہاں پہ. ما وہ چیز جو، سألتو کون سا فعل ہے؟ سألتو
ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، سال تو میں نے سوال کیا، جمع متکلم کیا ہوگا؟ سالنا، ہم نے سوال کیا، سال تو جو میں نے تم سے مانگا، بھئی میری تنخواہ لگا دو، مجھے چندے دو، میرے لیے نظر نیاز اکٹھی کرو، جو کچھ میں نے تم سے مانگا ہے، سالتکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو ما سالتکم، جو کچھ میں نے تم سے مطالبہ کیا ہے، جو کچھ میں نے تم سے مانگا ہے، جو میں نے سوال کیا ہے تم کو، من اجرن، کوئی بھی اجر، کوئی بھی معاوضہ، کوئی بھی مزدوری، من اجرن، اجر سے، معاوضے سے، ایک دھیلا بھی میں نے تم سے اگر مطالبہ کیا ہے، ایک حلالہ بھی میں نے تم سے اگر مانگا ہے، فہو لکم، فہو، پس وہ معاوضہ، وہ مزدوری، وہ اجر، لکم، تم کو مبارک ہو، وہ تمہارے ہی لیے ہے، مجھے نہیں چاہیے تمہارے حلالے، مجھے نہیں چاہیے تمہارے ڈالر، مجھے تمہارے روپیہ نہیں چاہیے، مجھے تمہارے نظر نیاز اور منتیں وغیرہ نہیں چاہیے، یہ تمہیں مبارک ہو، اپنے پاس ہی رکھو، میں تم سے کچھ نہیں لیتا۔ کتنی بڑی للہیت کا ثبوت ہے، کتنے بڑے خلوص کا ثبوت ہے، تمہاری مارے بھی کھاتا ہوں، تمہاری باتیں بھی سنتا ہوں، تمہاری قطع رحمی بھی دیکھتا ہوں، جو ظلم و ستم تم میرے دوستوں پہ اور میرے ساتھیوں سے کرتے ہو وہ بھی میں جھیل رہا ہوں، اور تم سے کچھ مانگتا بھی نہیں، کوئی مطالبہ بھی نہیں، میں نے کوئی اپنا گھر نہیں بھر لیا، کوئی مزار نہیں بنا لیے، کوئی مقبرے نہیں بنا لیے، کوٹھیاں نہیں بنا لی، کاریں نہیں خرید لی، میں تم سے نظر نیاز کا مطالبہ نہیں کرتا، منتوں کا مطالبہ نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں ہے، اگر ہے تو سب کچھ لے لو، سب کچھ تمہیں مبارک ہو۔ نبی کتنا مخلص ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے، کتنا مشفق ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تمہارا نبی جو ہے رؤوف الرحیم ہے، تمہارے ساتھ بڑی شفقت کرنے والا، بڑا مہربان، گالیاں بھی تمہاری کھاتا ہے دن کو، اور رات کو جا کے تمہارے لیے دعائیں بھی کرتا ہے اندھیرے میں بیٹھ، یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، یا اللہ ان کو جہنم سے بچا لے۔ ان اجریا، ان کون سا ان ہے یہاں پہ؟ نافیہ ہے۔ ان اجریا، نہیں ہے میری مزدوری، نہیں ہے میرا معاوضہ، نہیں ہے میرا اجر، الا، مگر، اللہ، اوپر اللہ کے۔ یہ دین کی دعوت دینے والوں کے لیے دوسرا سبق ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں ساتھ ساتھ انسان کو سمجھنی چاہیے۔ سنت یہی ہے کہ انسان دین کا کام کرے تو بالکل خالص للہیت کے ساتھ، ایک پیسے کا تمنا نہ رکھے، ایک حلالے کا کوئی، یہ جو منتے ونتے اور نظر نیاز اور جو کچھ ہے یہ ساری دکانیں ہیں، کوئی چھوٹی دکان ہے، کوئی بڑی دکان ہے، دین میں کہاں یہ رکھی ہیں چیزیں؟ جو مخلص ہے فی الواقع دین کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کام کر رہا ہے، وہ کسی سے کوئی اجر یا کوئی مطالبہ نہیں کرے گا۔ یہ بہت بڑی نشانی اللہ نے قرآن میں بتا دی، اور پیغمبروں کی زبان میں سورہ شعراء میں، سورہ ہود میں، اور پچھلی صورتوں میں ہم نے پڑھا، جتنے بھی نبی آئے انہوں نے سب نے یہ بات کہی کہ بھائی میں تم سے کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا، تم سے معاوضہ نہیں چاہتا، تم سے تنخواہ نہیں لیتا، میری تنخواہ یا میرا اجر، میرا معاوضہ، میرا ثواب، سب کچھ وہ اللہ کے پاس ہے، جو اللہ، اور اللہ جو ہے وہ شہید ہے، گواہ ہے، دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ ویسے علماء نے اجازت تو دی ہے اس بات کی کہ ایک آدمی کے پاس اگر کوئی اور روزگار نہیں ہے یا اور کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں ہے، اور وہ اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے نماز کے لیے اور اذان کے لیے یا خطبے کے لیے، جمعے کے لیے یا دعوت کے لیے، سبق پڑھانے کے لیے، تو وہ معاوضہ لے سکتا ہے، رخصت تو ہے اس بات کی۔ لیکن جو چیز خود کما کے اللہ کے دین کی خدمت کرنے میں ہے وہ اس چیز میں نہیں۔ انسان کی کبھی نہ کبھی آنکھیں جھکی جاتی ہیں، چودھری سے میں تنخواہ لیتا ہوں، مسئلہ کیسے بتاؤں گی آپ؟ وزیر صاحب بیٹھے ہوئے، گورنر صاحب بیٹھے ہیں، بات زبان سے نکل ہی نہیں رہی، اس لیے کہ اوقاف سے تنخواہ ملتی ہے، وہ بات رہتی نہیں۔ اگرچہ اب وہ تو بات بھی نہیں رہی کہ کوئی امام ابو حنیفہ کے پائے کا ہو جو یہ کہے جی میں تو چیف جسٹس اس لیے نہیں بنتا کہ کمانڈر ان چیف کے بچے جو ہیں میں ان پہ اپنا فیصلہ نافذ نہیں کر سکتا، اب وہ تو بات نہیں رہی۔
اب تو ہر ایک کو دیکھنا پڑتا ہے جی جب تک وزیر صاحب نہیں آتے جمعہ شروع نہیں کرنا، ان کا موجود ہونا ضروری ہے، ٹائم مؤخر ہوتا ہے تو ہوتا رہے، اب وہ تو بات ہی نہیں رہی۔ کوشش یہ کریں کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دین کا خادم بنائیں اور دین کے لیے وقف کریں، لیکن ان کو کوئی نہ کوئی ہنر یا کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل یا کوئی نہ کوئی اپنے خود کفیل ہوں، وہ دین ضرور سکھائیں، دین کی خدمت کا جذبہ ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیں، لیکن کبھی محتاج نہ بنانے کی کوشش نہ کریں کہ مسجد میں جا خطبہ بھی دیں، نماز بھی پڑھائیں اور اس کا معاوضہ بھی لیں، حافظ بنائیں کہ خود تراویحیں پڑھائیں، نماز پڑھائیں، اذان دیں، لیکن ہو بھی وہ اپنے خود کفیل ہو، اپنے کاروبار ہو، اپنی ملازمت ہو، خود کمانے والا ہو، جو اس خدمت کا اجر ہے یا جو خیر اور برکت اس خدمت میں ہے وہ دوسرے میں نہیں۔ اور انبیاء کی جو صحیح سنت ہے وہ ہے بھی یہی کہ انسان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ سکے کہ کیا دیتے ہو مجھے، جو دیتے ہو لے جاؤ، نہیں چاہیے مجھے تمہارا مال دولت اور تمہارے نظر و نیاز نہیں چاہیے مجھے۔ اور پھر ایسی بات نہیں تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھرا ہوا تھا تب یہ کہتے تھے ہاں جی آج تو وقت بدل گیا، ضرورتیں انسان کی پوری نہیں ہوتی، بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں، یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ مدینے میں آنے کے بعد کوئی دن ایسے نہیں تھے کہ 3 دن ہم نے کھانا جو ہے وہ پیٹ بھر کے کھایا، مسلسل کئی دن ایسے آتے رہتے تھے کہ 2 کالی چیزوں پہ ہمارا گزارا ہوتا تھا، پانی اور کھجور پہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہی ہے، کچھ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے، حضرت عثمان آئے، حضرت عثمان نے پوچھا کہ امی جان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ وہ تو مسجد میں گئے ہیں۔ فرمایا پوچھا کس لیے؟ گھر میں کھانے کچھ نہیں، اللہ سے مانگنے گئے۔ حضرت عثمان گھر گئے، گھر سے جا کے خود و نوش کی چیزیں لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر رکھی اور حضرت عائشہ کو قسم دلائی کہ اماں جی آپ قسم دیں مجھے کہ آئندہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، گھر میں کھانے کو ہو تو آپ مجھے بتائیں نا۔ گھر کی یہ حالت ہو تو انسان کو پھر ہر کچھ تو سوچنا چاہیے کہ یہ جو ہم دین کی دعوت دیتے ہیں، جیسے جسے کرتے ہیں، جا کے ہزاروں لوگوں سے لیتے ہیں، لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے دیتے ہیں، کیا یہ دین کی دعوت؟ اس لیے دین کی دعوت میں اثر نہیں رہا۔ لوگوں کی نظریں نیازیں، ہاں جی اتنی نظر ہونی چاہیے۔ ہمارے ایک دوست تھے، یہیں پہ دوست تھے، اکثر ہمارے دوست واقف بھی ہیں ان سے، وہ کہا کرتے تھے جی پیر صاحب نے مجھے اتنا تنگ کر لیا، کہتا ہے نئے ماڈل کی کرولا دو مجھے۔ دین کی دعوت میں اثر کیا ہوگا؟ دین کی دعوت کہاں ہے؟ دکانیں ہیں ساری۔ کوئی کپڑے اور بقالے کی دکان بنا لیتا ہے، کوئی مزار اور قبر کی دکان بنا لیتا ہے۔ ان اجریہ الا علی اللہ، میرا اجر اور میری مزدوری تو اللہ کے پاس ہے۔ وہو علی کل شیء شہید، وہو اور وہ یعنی اللہ تعالیٰ، علی کل شیء ہر ایک چیز پہ شہید۔ شاہد اور شہید میں کیا فرق ہے؟ شاہد ہے گواہ دینے والا جو کبھی گواہی سے پھر بھی جائے، بھائی میں نہیں گواہی دیتا، مجھے پتہ نہیں میں کیوں گواہی دوں، میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا۔ شہید وہ ہے جو ہر لمحے ہر وقت کا گواہ ہو، رات کا بھی گواہ ہو، دن کا بھی ہو، شام کا بھی ہو، صبح کا بھی ہو، فجر کا بھی ہو، اس کے علم کے بغیر کوئی چیز ہو ہی نہ، ہر وقت کا حاضر، ہر وقت کا ناظر، ہر وقت کا گواہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ میرا گواہ ہے، اللہ خوب جانتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں تمہارے ساتھ، تمہاری خیر خواہی اور ہمدردی، اس میں میرا ذاتی طمع اور لالچ کتنا ہے، اور اللہ کے حکم کے تابع یا اللہ کی وحی کے مطابق میں کتنی اپنی جان کھپا رہا ہوں، کتنی اس میں محنت کر رہا ہوں، کتنی مشقت اٹھا رہا ہوں، کتنی تکلیفیں اٹھا رہا ہوں۔ اللہ میرے معاملات کے ساتھ پوری طرح گواہ ہے اور جانتا ہے، لہٰذا میں تو اسی سے اجر لوں گا، تم دینا چاہو بھی تو نہیں دے سکتے۔ اور سچی بات یہی ہے کہ جو آدمی اللہ کے لیے کام کر رہا ہے یا اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، اس کو کوئی معاوضہ نہیں دے سکتا، کوئی دینا چاہے بھی تو نہیں دے سکتا، پھر کیا دے گا؟ وہ ایک مجذوب تھا، میرے ذہن سے نام نکل گیا، وہ بیٹھا ہوا تھا
سردیوں میں دھوپ سینکنے کے لیے پاس سے بادشاہ کی سواری گزری تو اس نے لوگوں نے بتایا کہ یہ بہلول بیٹھا ہوا ہے، مجذوب ہے، نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، اس کو سلام کر لو۔ وہ گیا، اس کے ساتھ سلام علام کیا، کہنے لگا کہ تمہاری کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو تو بتاؤ۔ کہنے لگا کہ میں دھوپ سینک رہا ہوں، ادھر ہٹ جاؤ، بس اتنا ہی مجھے چاہیے، جو چیز مجھے چاہیے تمہارے پاس نہیں ہے، جو تمہارے پاس ہے وہ مجھے نہیں چاہیے۔ تم مجھے دنیا کی دولت دے سکتے ہو، مجھے وہ نہیں چاہیے، اور دھوپ مجھے چاہیے، تم آگے کھڑے ہو گئے آگے سایہ کرنے کے لیے، دھوپ تمہارے پاس نہیں ہے، ادھر سے ہٹ جاؤ۔ جو آدمی اللہ کے لیے کام کرتا ہے اس کو کوئی معاوضہ دینا چاہے بھی تو نہیں دے سکتا۔ آج بادشاہ ہے، کل کو فقیر ہوگا۔ مستقل دولت تو ہے ہی، اللہ غنی ہے، خزانے تو صرف اللہ کے پاس ہے، مستقل تو ہے ہی نہیں۔ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایک دن ایک آدمی جو ہے وہ کروڑوں میں ہوتا ہے، دوسرے دن ابھی ہمارے پچھلے دنوں ڈاکٹر نے بتایا ایک نے کہ میں مدینہ گزر رہا تھا ایک جگہ سے، مدینہ کے رہنے والے ہیں، کہنے لگے کہ ہمارا ایک بڑا ہی اچھا دوست اور بڑا مالدار آدمی جس کی سونے کی دکانیں تھیں، میں نے دیکھا تو اس نے فٹ پاتھ پہ جرابیں ورابیں رکھی اور وہ بیچ رہا تھا۔ میں نے اسے پوچھا بھائی تمہاری تو سونے کی دکانیں تھیں، خود بھی وہ رہلی ہیں ماشاءاللہ مدینے کے رہنے والے۔ تو کہنے لگا کہ بھائی میرا سارا کاروبار جو ہے وہ ایسے ختم ہو گیا، میں نے پھر اب 0 پوائنٹ سے شروع کیا ہے کاروبار کرنا۔ کون دے سکتا ہے کسی کو اس دنیا میں؟ اللہ کے دین کے لیے اور پیغمبر تو سب سے زیادہ مخلص اور خیر خواہ ہوتا ہے قوم کا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ثبوت یہی پیش کیا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ پوچھو کہ میں تم سے مانگتا کیا ہوں، تم مجھے دیتے کیا ہو، جو دیتے ہو وہ تمہیں مبارک ہو، اور میں اپنا اجر اور ثواب جو ہے اس کی امید اللہ سے رکھتا ہوں، اس لیے کہ میں جتنی جان کھپا رہا ہوں، جتنی محنت کر رہا ہوں، جتنی مشقت اٹھا رہا ہوں، جتنی مجھے ذہنی کوفت ہو رہی ہے تمہاری طرف سے، وہ اللہ جانتا ہے، تم تو نہیں جانتے۔ آگے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے ان ربی بے شک میرا رب یقذف، کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، قذف کا معنی حد قذف، اس سے پہلے سورہ نور میں ہم نے پڑھا ہے۔ قذف کا معنی کسی پہ تہمت لگانی، بہتان لگانا، کوئی چیز ایسے بے سوچے سمجھے پھینک دینی۔ الزام کہتے ہیں یا تہمت کہتے ہیں کہ جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، انسان بے دیکھے بے سوچے سمجھے بات جو ہے زبان سے نکال کے ایسے پھینک دے، جیسا پتھر پھینک دیا جاتا ہے، اسی سے قذف کا معنی پھینکنا۔ یقذف، اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، پھینکتا ہے، بالحق کے ساتھ حق کے، اس مراد یہاں پہ ہے چوٹ لگاتا ہے، ضرب مارتا ہے، بالحق کے ساتھ حق کے۔ یہاں پہ علل باطل کا لفظ جو ہے وہ موجود نہیں، لیکن اس کا جو مفہوم ہے وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ باطل پہ چوٹ لگاتا ہے۔ ان ربی یقذف بالحق علی الباطل علام الغیوب، اللہ بہت زیادہ جاننے والا، مبالغے کا صیغہ ہے، اللہ بہت ہی زیادہ جاننے والا، غیوب چھپی باتوں کا۔ اللہ تعالیٰ چھپی باتوں کا جاننے والا ہے، پوشیدہ باتوں کا جاننے والا ہے، آئندہ حالات کیا پیش آنے والے ہیں، اور کون سا موقع ہوگا کہ جب حق جو ہے وہ باطل پہ ٹوٹ پڑے گا اور باطل کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گا، باطل کو تباہ برباد کر دے گا، باطل کو مٹا دے گا۔ اور واقعی وہ بڑا جلدی وقت آ گیا کہ علام الغیوب نے میدان بدر میں جو باطل تھا اس کو نیست و نابود کر دیا، اور حق جو تھا اس کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ عطا فرما دیا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو یہ جو کشمکش ہے، لڑائی اور جھگڑا کافروں کا اور مسلمانوں کا، یہ تو رہنا ہی رہنا ہے، اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کی چوٹ جو ہے زبردست لگانا چاہتے ہیں باطل پہ، اور اس کا وقت جو ہے اللہ الغیوب کو پتہ ہے۔ اس کے ہمیں انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہماری زندگی میں ضرور موقع ہے۔ اپنی زندگی میں ہم نے روس کو ٹوٹتے دیکھ لیا، اب ضروری نہیں امریکہ بھی ہماری زندگی میں ٹوٹے، اور ممکن ہے ہماری زندگی میں ہی ٹوٹ جائے، تباہ برباد ہو جائے،
اور ممکن ہے ہمارے مرنے کے بعد ہو، لیکن ہونا ضرور ہے، اس لیے کہ اللہ کا قانون ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ حق کے ساتھ باطل پہ چوٹ لگاتے ہیں، حق کے ساتھ باطل کو تباہ اور برباد کرتے ہیں، اس لیے وہ تباہ ہونا ہی ہونا ہے، ہماری زندگی میں ہو یا ہمارے بعد ہو، لیکن یہ کام ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دو کافروں کو کہ جو حق دین ہے وہ اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ علام الغیوب کے علم میں ہے وہ موقع کب آئے گا، لیکن یہ ہونا ہی ہونا ہے کہ حق جو ہے یہ باطل پہ ٹوٹ پڑے گا اور باطل کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دے گا، تباہ و برباد کر دے گا۔ نہیں مانتے نہ مانو، میری بات تسلیم نہیں کرتے نہ کرو، لیکن اس میں نقصان تمہارا ہے، میرا نقصان نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ گیا، وما یبدئ الباطل وما یعید، ما یہاں پہ کون سا ہے؟ نافیہ ہے دونوں جگہ پہ۔ وما یبدئ، بادا کا معنی ابتدا کرنا، یبدئ ابتدا کرتا ہے یا کرے گا، الباطل باطل دین، یہ دو الگ الگ کلمے ہیں۔ جال حق یہ الگ بات ہے کہ حق آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حق جو ہے وہ دنیا میں آ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا دین لے کے آ گئے، اور جو باطل دین ہے اس کے بارے میں اللہ یہ فرماتے ہیں ما یبدئ، وہ پہلے جیسی ابتدا نہیں کر سکے گا، وہ جس طرح پہلے دین اسلام آنے سے پہلے جو کیفیت تھی، جس طرح باطل چھایا ہوا تھا ہر طرف اور کسی کو یہ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ باطل کون سا ہے حق کون سا ہے، وہ کیفیت اب نہیں ہوگی اسلام آنے کے بعد۔ اب کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا کہ حق کون سا ہے باطل کون سا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرقان لے کے آ گئے، قرآن مجید لے کے آ گئے جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، لہذا وہ اسلام سے پہلے والی کیفیت جو ہے وہ پیدا نہیں ہوگی، باطل کی اس طرح یہ چھا نہیں جائے گا کہ کسی آدمی کو یہ شبہ ہو یا کنفیوژن ہو یا الجھن پیدا ہو کہ بھئی حق کون سا راستہ ہے اور باطل کون سا ہے۔ ما یبدئ الباطل، باطل دوبارہ ویسے نہیں آئے گا، جس طرح اسلام کے آنے سے پہلے چھایا ہوا تھا ویسے نہیں چھائے گا۔ وما یعید، اور نہ ہی باطل کا اعادہ ہوگا، نہ باطل پہلے کی طرح چھائے گا، نہ باطل کا دوبارہ اعادہ ہوگا، نہ دوبارہ باطل اس طرح سے آئے گا شرک اور کفر جس طرح اسلام کے آنے سے پہلے آیا ہوا تھا، اس طرح ہی کیفیت نہیں ہوگی۔ خواہ کافر کتنا ہی زور کیوں نہ لگا لے، اسلام کو مٹا دینا ہے، اسلام کو مغلوب کرنا ہے، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، قرآن مجید کو ختم کر دینا ہے، اس کو بدل دینا ہے، جتنا مرضی زور لگا لے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، باطل ایسا نہیں کر سکے گا۔ جیسے باطل پہلے تھا اسلام کے آنے سے پہلے، وہ اعادہ باطل کا ممکن ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین اسلام کے لیے جانیں قربان کرنے کے لیے لوگ تیار تھے اور لوگوں نے جانیں قربان کی، قیامت تک اسی طرح مسلمانوں کے اندر بھی دین کے لیے جانیں قربان کرنے والے موجود رہیں گے لوگ، لہذا اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا یہ ممکن نہیں ہے۔ باطل کا اس طرح چھا جانا، اس طرح باطل کا دوبارہ آ جانا جس طرح اسلام سے پہلے باطل تھا، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جال حق ایک دفعہ آ گیا اس دنیا میں، اللہ کا رسول اور قرآن مجید، اب ان کے آنے کے بعد یہ گڑبڑ نہیں ہو سکتے باطل اور حق جس طرح پہلے تھے۔ آگے پھر اسی واعظ کا حصہ ہے، اسی نصیحت کی بات ہے، اور بڑی اچھی بات اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی، لڑائی جھگڑے کے بغیر، کوئی تانا مینا دیے بغیر اور بغیر کسی فلسفے یا بحث میں پڑے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل کہہ دیجئے ان زللتو، بھئی اگر تم اپنی بات پہ اڑے ہی ہوئے ہو، تمہیں ضد ہے اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گمراہ ہیں، یہ بے دین ہو گیا، یہ گستاخ ہو گیا ہمارے معبودوں کا، ہمارے بزرگوں کا، ان زللتو اگر میں گمراہ ہوں، زللتو کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد متکلم کا صیغہ ہے، ان زللتو اگر میں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا،
فَإِنَّمَا أَذِلُّ عَلَى نَفْسِي فَإِنَّ پس بے شک ما وہ جو اذلو گمراہی علی نفسی اس کی گمراہی میری ذات کے اوپر ہے، اس کا وبال میرے اوپر ہے، اس کا نقصان مجھے ہے۔ اگر میں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا ہے تو اس گمراہی کا نقصان تمہیں تو نہیں، اس گمراہی کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تمہیں تو سوال نہیں کرے گا، اس گمراہی کا جواب دے تو قیامت کے دن میں ہوں گا، یا اس کی سزا تو مجھے ملے گی، اس کا وبال مجھ پہ آئے گا، تمہارا کیا نقصان ہے؟ وَإِنِ اهْتَدَيْتُ وَإِنْ اور اگر اهْتَدَيْتُ میں نے ہدایت کا راستہ اختیار کیا، اگر میں سیدھے راستے پہ ہوں، فَبِمَا يُوحِي پس وہ بسبب اس چیز کے یوحی وحی کیا گیا الیہ میری طرف ربی میرے رب نے، اگر میں ہدایت پہ ہوں تو وہ ہدایت جو ہے یہ تم مان لو کہ اس وحی کی بنیاد پہ ہے جو میرے رب نے میری طرف کی ہے۔ اگر تمہیں گمراہ ہوں تو پھر تم اس گمراہی سے بری ذمہ ہو، تمہیں اس کا کوئی نقصان نہیں، تمہیں اس سے کوئی پوچھا نہیں جائے گا، لیکن تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میں راہ راست پہ ہوں، جو باتیں تمہیں کہتا ہوں تمہارا دل گواہی دیتا ہے یہ باتیں ایسی ہی ہیں، تو پھر تمہیں یہ بھی یقین کر لینا چاہیے کہ یہ قرآن میں نے نہیں لکھا، یہ قرآن میری طرف سے نہیں ہے، بلکہ یہ تعلیم، یہ توحید اور یہ وعد اور یہ نصیحت بما یوحی الیہ ربی یہ اس وحی کی بنیاد پہ ہے، اس وحی کے سبب پہ ہے جو میرے رب نے میری طرف کی ہے۔ انہ سمیع قریب بے شک وہ خوب سننے والا، قریب اور بہت ہی قریب ہے، وہ ہم سب کے معاملات جان رہا ہے، ہم سب کی باتیں بھی سن رہا ہے اور ہمارے معاملات کو جان رہا ہے، ہم میں سے گمراہی کے راستے پہ کون ہے، ہدایت کے راستے پہ کون ہے، جو باتیں تم مجھے کہتے ہو وہ بھی سنتا ہے، جو باتیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں وہ بھی سنتا ہے۔ اب یہاں تک تو بات تھی دعوت فکر کی، غور کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم نے سورہ میں کہا ہے اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے ان کو دعوت دو، اور انہیں کہو کہ تم ایک ایک بیٹھ کے یا دو دو بیٹھ کے سر جوڑ کے بیٹھ کے غور کرو، فکر کرو کہ جو باتیں میں نے تمہیں کہی ہے اس میں میں سچا ہوں یا جھوٹا ہوں، اور میرا دعویٰ یہ ہے کہ میں دیوانہ یا پاگل نہیں بلکہ میں تو نذیر ہوں، اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ آنے والے عذاب سے پہلے پہلے تمہیں ڈرا دوں تاکہ تم سیدھے راستے پہ آ جاؤ۔ اور اگر خدا نخواستہ میں گمراہ ہوں تو پھر میری گمراہی کا یا میری ان باتوں کا تم پہ کوئی اثر نہیں، تم اس سے بری ذمہ ہو، تم اس کے جواب دہ نہیں، تمہیں اس کی سزا نہیں ملے گی، اس کا وبال، اس کی سزا میرے اوپر ہے۔ اور اگر میں ہدایت کے راستے پہ ہوں تو پھر یقین کر لو یہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہے، میری ذات کی طرف سے نہیں ہے۔ آگے پھر وہی وہ جو برا انجام تھا اس کا بھی تھوڑا سا نقشہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے سامنے پیش کیا کہ اگر تم غور و فکر کرنے کے لیے تیار نہیں، اگر تم ان باتوں کو سوچتے نہیں تو پھر یہ تمہارا انجام ہونے والا ہے، اس کے بارے میں سوچ لو، شاید یہ انجام تمہیں غور و فکر کرنے میں مجبور کر دے، شاید تم اس کی وجہ سے ہی کچھ غور و فکر کرو۔ وہ انجام کیا ہے؟ وَلَوْ تَرَى وَلَوْ اور اگر یا اے کاش ترا تو دیکھے از جب فاضع فضا کا معنی گھبراہٹ، فاضع کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، صیغہ جمع ذکر غائب کا۔ فاضع جب وہ گھبرائے ہوئے ہوں گے، یعنی یہ اب قیامت کا منظر اللہ تعالیٰ پیش فرما رہے ہیں۔ بلاؤ ترا کاش تو تصور کر لے، اس سے مراد مخاطب ہے، ہر مخاطب، قاری قرآن مجید کے پڑھنے والا بھی، خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے مخاطب ہیں، اور پھر جن کو یہ بات کہی جا رہی ہے، جن کو سنائی جا رہی ہے، کافر اور مشرک، وہ بھی اس بات کے مخاطب ہیں۔ کاش تم ذرا تصور کرو اس وقت کا جو تمہارے اوپر آنے والا ہے۔ وہ کون سا وقت ہے؟ اذ فاضع جب سارے لوگ گھبرائے ہوئے ہوں گے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے
اس کا نقشہ کھینچتے ہوئے یہ بات بتائی ہے کہ بڑی ہی گھبراہٹ کا، بڑی ہی پریشانی کا دن ہوگا قیامت کا یا حشر کا، جب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قلوب یومئذ واجفہ، بہت سے چہرے اس دن کانپ رہے ہوں گے، ابصارها خاشعہ، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ خوف سے جھکی ہوئی ہوں گی کہ آج نامعلوم ہمارے ساتھ کیا حشر ہونے والا ہے۔ اور فرمایا کہ یقول الانسان این المفر، انسان چاہے گا کہ کہیں بھاگ کے چلا جائے، اس انجام سے دو چار نہ ہو جو سامنے نظر آ رہا ہے، لیکن کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کاش یہ لوگ اپنے ذہن میں تصور لا سکیں، کاش یہ لوگ اس وقت کو سوچ سکیں، سمجھ سکیں جب یہ گھبرائے پھر رہے ہوں گے میدان حشر میں۔ فلا فوت، فوت کا معنی کسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا، کسی چیز کا ہاتھ سے نکل جانا، چلے جانا۔ اللہ فرماتے ہیں فلا فوت، یہ بچ کے کہیں نہیں جا سکیں گے، بچنا چاہیں گے۔ انسان کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کے جاؤں، لیکن اللہ فرماتے ہیں لا فوت، بچنے کی جگہ کوئی نہیں ہوگی اس دن۔ جتنے بھی اربوں کھربوں انسان ہیں، ان میں سے کوئی ایک انسان ایسا نہیں ہوگا، کوئی بچہ، بوڑھا، عورت، جوان، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جو اس دن اللہ کی بارگاہ میں موجود نہ ہو اور بچ کے کہیں چلا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں لا فوت، کوئی بھی بچ کے نہیں جا سکے گا، سارے کے سارے موجود ہوں گے وہاں، سارے کے سارے حاضر ہوں گے میدان حشر میں۔ یہ کافر بھی، مشرک بھی، اور اس سے پہلے جو گزرے ہوئے ہیں جنہوں نے تکذیب کی، ابراہیم علیہ السلام کی، نوح علیہ السلام کی، صالح علیہ السلام کی، اللہ فرماتے ہیں سارے کے سارے حاضر ہوں گے اور کوئی ایک بھی ان سے بچ کے نہیں جا سکے گا۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، اُخِذُوا کون سا فعل ہے؟ اُخِذُوا ماضی مجہول ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ اُخِذُوا پکڑے جائیں گے، گرفتار کیے جائیں گے، من مکان قریب بہت ہی قریب کی جگہ سے۔ کیا مطلب یہ کہ جب انسان قبر سے اٹھے گا تو اس کو انتظار نہیں کرنا پڑے گا کہ کوئی پولیس والا پتہ نہیں کہاں سے آتا ہے، کہاں سے نہیں آتا، گھنٹے کے بعد آتا ہے یا مہینے کے بعد آتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں جیسے ہی قبر سے نکلے گا اس کے قریب ایسے اسے لگے گا کہ یہ تو مجھ سے پہلے ہی یہاں کھڑا تھا، قبر سے نکلنے سے پہلے۔ جیسے ہی قبر سے نکلے گا ویسے ہی فرشتہ پکڑ لے گا کہ چلو اللہ کے بارگاہ، انتظار نہیں کرنا پڑے گا، کہیں دور سے کسی کو نہیں آنا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں یہ بات ارشاد فرمائی وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ، قبر سے اٹھنے کے بعد ہر بندے کے ساتھ دو فرشتے ہو جائیں گے، جتنی بھی مخلوق ہوگی اس سے دگنے فرشتے جو ہیں وہ تو صرف اسی لیے ہوں گے کہ ہر بندے کو پکڑ کے اللہ کی بارگاہ میں لے آؤ۔ مَعَهَا سَائِقٌ، ایک تو ہوگا سائق، سائق کا مطلب ہے ہانکنے والا، جو اس کو راستہ بتائے گا کہ ادھر چلو، اس کو گھسیٹ کے لائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا کہ جب لوگ اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو مختلف لوگ مختلف حالتوں میں میدان حشر میں جانے والے ہوں گے۔ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اونٹ پہ سوار ہو کے جائیں گے، بعض اونٹوں پہ ایک آدمی، بعض پہ دو آدمی، بعض پہ تین، بعض پہ 10 آدمی سوار ہوں گے اپنے اپنے نامہ اعمال کے مطابق۔ اور بعض لوگ ایسے ہوں گے جو پیدل ہوں گے، جو دوڑتے ہوئے ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو منہ کے بل جائیں گے۔ قرآن مجید میں 2-3 دفعہ یہ بات آئی کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کو ان کے منہ کے بل اٹھایا جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ انسان منہ کے بل کیسے چلے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذات انسان کو 2 قدموں پہ چلانے کی طاقت رکھتی ہے، کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں کہ سر کے بال چلا لے انسان کو؟ حضرت انس راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات سنی تو ہم نے یہ بات کہی کہ ہاں واللہ اللہ اس بات پہ پوری طرح قادر ہے کہ انسان کو جس انسان کو اللہ 2 قدموں پہ چلا سکتا ہے اس کو سر کے بال بھی چلا لے۔
ایک فرشتہ جو ہے وہ اس کو ساتھ ہانکنے والا ہوگا، جو نہیں جانا چاہیں گی ان کو گھسیٹ کے فرشتے لے کے جائیں گے، اور ایک فرشتہ جو ہے وہ انسان کے اعمال کی گواہی دینے والا ہوگا کہ ہاں یا اللہ دنیا میں یہ اس کا نامہ اعمال ہے، یہ اس کا ریکارڈ ہے، یہ کچھ کرتا رہا ہے، وہ اس کے ہر عمل کی گواہی دے گا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان میدان حشر میں سال میں آئے گا کہ ماہا سائقن و شہید، ایک اس کو ہانکنے والا فرشتہ ہوگا اور ایک اس کا گواہی دینے والا فرشتہ ہوگا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اخذوا من مقعد قریب، کہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو قریب ہی وہ فرشتوں کو پا لے گا جو اس کو گرفتار کر لیں گے، پکڑ لیں گے کہ ہاں چلو بھائی اللہ کی بارگاہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وقالوا آمنا بہ، وقالوا اور وہ کہیں گے، انہوں نے کہا، کون؟ مشرک اور کافر۔ قالوا کافر اور مشرک کہیں گے آمنا، کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کافر یہ سارا منظر دیکھیں گے قبروں سے اٹھنے کے بعد کہ میدان حشر ہے اور ساری مخلوق اکٹھی کی گئی ہے اور ساتھ فرشتے ہیں، گواہی دینے والا بھی ہے اور پکڑ کے لے جانے والا بھی ہے، اور یہاں سے بھاگ کے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو وہ کہیں گے آمنا، ہم ایمان لے آئے اللہ اور اللہ کے رسول پہ، جو کچھ رسول کہتا تھا ساری باتیں ماننے کو تیار ہیں۔ قرآن مجید میں اور بھی بہت سی جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافر اور مشرک جب حشر میں اکٹھے ہوں گے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا کچھ دیکھ لیں گے، فرشتوں کو بھی دیکھ لیں گے۔ ویسے تو انسان جب اس دنیا سے جاتا ہے انسان کی آنکھیں اسی وقت کھل جاتی ہیں، انسان کو جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسی وقت ہی سب کچھ انسان دیکھ لیتا ہے، فرشتے بھی نظر آ جاتے ہیں، جنت کے بھی اور دوزخ کے بھی، اور اللہ تعالیٰ جس کو جو چیزیں اس دنیا میں دکھانا چاہتے ہیں، شہید جو ہے اپنا گھر دیکھ لیتا ہے۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ تھی، انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ یا اللہ میرے لیے گھر جنت میں بنا دے، اور وہ دکھایا گیا انہیں۔ اور اسی طرح اور بھی چیزیں جب انسان دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور پھر روح قبض کرنے سے پہلے ہی جب روح قبض کرنے لگتے ہیں فرشتے، اگر وہ روح قبض کرنے والے فرشتے جنت والے ہوں، نیک اور پرہیزگار لوگوں والے ہوں، تو جاتے ہی السلام علیکم کہتے ہیں، اسی لفظ سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں میں کس حیثیت سے جا رہا، ایک مجرم کی حیثیت سے یا ایک مہمان کی حیثیت سے۔ اور اگر کافر ہے، مجرم ہے، گناہگار ہے، تو روح قبض کرنے سے پہلے ہی فرشتے جو ہیں وہ اس کے چہرے پہ تھپڑ مارنے شروع کر دیتے ہیں۔ روح نکلنا نہیں چاہتی اور وہ روح کو نکالنا چاہتے ہیں، کھینچ کے نکالتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح ململ کا کپڑا جو ہے وہ بیری کے درخت پہ ڈال دیا جائے، کانٹے اسے چبھ جائے اور کھینچ کے اس کپڑے کو اتارا جائے، کپڑا جو ہے وہ بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اس طرح کافر کی روح جو ہے وہ پھٹ کے نکلتی ہے انسان کے جسم سے۔ اسی وقت تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ انسان کا انجام کیا ہے، انسان کا حشر کیا ہے۔ لیکن جب انسان قیامت کے دن حشر میں آ جائے گا اور اپنی آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ لے گا تو پھر وہاں اور طرح کی کیفیت ہو جائے گی، پھر انسان کو بولنے کی، بات کرنے کی اجازت ہوگی، انسان کو سب کچھ دیکھے گا اپنی آنکھوں کے سامنے، اور پھر انسان وہ تمنائیں کرے گا اپنی زبان سے یا خواہشات کرے گا کہ کاش ہم ایک دفعہ دنیا میں بھیج دیے جائیں۔ اور وہی بات اللہ فرماتے ہیں قالوا آمنا بہ، ہم ایمان لائے ساتھ اس کے، کس کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پہ۔ جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، آج تو بڑے منہ پھاڑ کے بکواس کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایسا ہے اور ایسا ہے، اور الزامات اور بہتان اور گندا پراپیگنڈا سب کچھ ہے۔ لیکن قیامت کے میدان حشر میں آتے ہی سب سے پہلی بات یہ ہوگی آمنا بہ، کہ جس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم گالیاں دیتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، جن کے خلاف پراپیگنڈا کرتے تھے، بکواس کرتے تھے، وہ تو سارا کا سارا برحق تھا، آمنا بہ، ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہی زبان سے یہ نکلے گی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ کافر جب میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون،
اے ہمارے پروردگار اب سارنا، ہم نے سارا نقشہ خود دیکھ لیا آنکھوں سے، بس سمینا، اور ساری باتیں اپنے کانوں سے سن لی، حالانکہ وہی باتیں اس دنیا میں بھی سنائی جا رہی ہیں انہیں، قیامت کے دن کوئی نئی باتیں نہیں سنیں گے، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، وہی قرآن ہوگا، وہی ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، وہی اسماعیل اور وہی صالح، وہی شعیب، وہی لوط، سارا کچھ وہی ہوگا جس کا تذکرہ اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ لیکن وہاں کا سننا جو ہے کافروں کا وہ اس طرح کا ہوگا کہ خود کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کاش ہم دنیا میں بات سن لیتے قرآن کی، اور ناقل یا عقل سے کام لیتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم جہنمیوں میں شامل نہ ہوتے۔ لیکن اس دنیا میں تو سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، کوئی قرآن کو پڑھ کے نہیں قرآن کا مخالف بنتا، بلکہ قرآن کو جو پڑھ لیتا ہے وہ تو ایمان لے آتا ہے۔ جتنے بھی قرآن کے مخالف ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف اس لیے نہیں ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا مطالعہ کیا تھا وہ مخالف بنے، قرآن کے دشمن اس لیے نہیں ہے کہ قرآن پڑھا تو قرآن کے مخالف بنے ہیں، بلکہ مخالف اور دشمن اس لیے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ وہ تو جانتے نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، کیسی زندگی گزاری انہوں نے، ان کی تعلیمات ہیں کیا۔ قرآن کے دشمن اس لیے نہیں ہے کہ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، بلکہ دشمن اس لیے ہے قرآن کو نہیں پڑھا انہوں نے۔ لیکن اس وقت جب ساری باتیں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لیں گے تو کہیں گے آمنا بہی، ہم اس قرآن پہ ایمان لائے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، وَأَنَّا، اور کیسے ممکن ہو، اب یہ بات کیسے ہو، لہم واسطے ان کے، التناوش، تناوش کا معنی پہنچ، کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑ لینا، جو چیز ہاتھ کی پہنچ میں ہو، آسانی سے انسان پکڑ سکے، اس کو تناوش مصدر ہے یہ پکڑنا۔ اب کیسے پکڑیں اس چیز کو جو ہاتھوں سے نکل گئی، من مکان بعید، دور کی جگہ سے، اب بڑے دور نکل آئی، یہ دنیا پیچھے ہے جہاں یہ قرآن پکڑنے والی چیز تھی، قرآن سے تعلیم حاصل کرنے مطلوب تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانا تھا، اللہ کے رسول کی باتیں سننی تھی، وہ تو دنیا تھی دارالعمل ہے جو، وہ تو اب ہاتھوں سے نکل گیا۔ انا لہم التناوش، اب ہاتھ میں کیسے آئے، بڑا حسرت کا کلمہ ہے یہ، بڑا یاس کا کلمہ ہے، بڑی ندامت پائی جاتی ہے اس میں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن پھر ان بدبختوں سے یہ بات کہی جائے گی کہ اب تمہارے ہاتھوں وہ بات کیسے آ سکتی ہے، من مکان بعید، اب بڑی دور تم نکل آئے ہو، یہ تو آخرت ہے، دارالجزا ہے، دارالعمل دنیا تھی جو پیچھے رہ گئی، بہت دور آ گئے تم، اتنا سفر تم طے کر آئے ہو کہ اس میں اب پلٹ کے واپس جانا ممکن نہیں ہے۔ تمہاری خواہش یہ ہے کہ اللہ ہمیں دوبارہ بھیج دے وہاں پہ، تم یہ چاہتے ہو کہ دنیا والے کام اب یہاں ہو جائے، ایمان یہاں لانا چاہتے ہو، یہ دارالعمل نہیں، یہ تو دارالجزا ہے، اور دارالعمل جو ہے وہ تو ہاتھوں سے بہت دور نکل چکا، مکان بعید، بہت دور آ گئے ہو تم اب اس بات سے کہ تم ایمان لے آؤ، اب تمہیں اس بات کی مہلت نہیں دی جائے گی کہ تم ایمان لاؤ، اللہ کے رسول کی بات مان لو۔ اس دنیا میں تمہیں سب کچھ بتا دیا گیا کہ سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، حلال اور حرام میں تمیز کرو، ماں باپ کی عزت کرو، ماں باپ کو راضی رکھو، حجاب کرو، فحاشی اور بے حیائی میں نہ پڑو، بدماشیاں نہ کرو، اللہ کے رسول کو ناراض نہ کرو، یہ ساری باتیں ہم نے تمہیں دنیا میں جو دارالعمل تھا وہاں بتا دیا، وہاں تم سیدھے راستے پہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بڑی لذت آتی تھی عورت کی آواز سننے میں، بڑا چسکا تھا عورت کی تصویر دیکھنے میں، گھر میں تصویریں لگا کے رکھی ہیں، لٹریچر لا کے رکھا ہے، سوتے وقت بھی وہی پڑھنا ہے، جاگتے وقت بھی وہی پڑھنا ہے، ٹی وی کے بغیر گزارا نہیں ہے، ویڈیو اور فلموں کے بغیر گزارا نہیں ہے، بتا دیا گیا ہے، سب کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں، گھر میں نہ رکھو، یہ نقصان ہے، وبال ہے ان کا، خیر و برکت بھی گھر سے اٹھ جائے گی، آخرت میں بھی سزا ملے گی، دونوں چیزیں ہیں۔ کان سے سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کوئی، جس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے، ساری دنیا کے ساتھ مل کے چلنا ہے، انٹرنیٹ کے یہ فائدے ہیں، یہ فائدے ہیں، ٹی وی کے یہ فائدے ہیں، ڈش کے یہ فائدے ہیں، ایسے ایسے ہوتا ہے، ساری چیزیں دنیا کے ساتھ کٹ کے کیسے رہ سکتے ہیں ہم، دنیا کا ساتھ دینا ہے۔
لیکن اس دن انسان کہے گا کہ کسی قیمت پہ بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایک مجرم سے کہیں گے کہ اگر تمہیں جتنا زمین کا وزن ہے، اس زمین کے وزن کے برابر تمہیں سونا دے دیا جائے تو کیا تم لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے یہ سارا سونا صدقہ کر دو گے؟ انسان کہے گا ہاں یا اللہ، سارے کا سارا سونا صدقہ کر دوں گا، بس ایک لا الہ الا اللہ کہنے کا وقت دے دیا جائے، اس کی مہلت دے دی جائے۔ اللہ فرمائے کہ نہیں، یہ وقت دنیا میں تھا، دنیا میں ہم نے تم سے مطالبہ کیا تھا، دنیا میں تم نے مانا نہیں، اب اس کا وقت نہیں ہے۔ اب اگر تم سونا فدیہ کرنا چاہو، صدقہ کرنا چاہو روئے زمین کے برابر جتنا زمین کا وزن ہے، تو وہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں۔ آج ایک ریال صدقہ کرنا جو ہے وہ بھی مشکل ہے۔ قیامت کے دن انسان کہے گا کہ اگر روئے زمین کے برابر صدقہ کرنا پڑے تو وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن انسان کو وہ مہلت نہیں ملے گی۔ اس دنیا، یہ دارالعمل ہے دنیا، اور یہ وقت جو اللہ نے دیا ہے بڑا قیمتی وقت ہے، یہ تو گولڈن ٹائم ہے۔ اس کو سونے کے ساتھ تول لیں اگر، تو تب بھی اس کی قیمت آپ ادا نہیں کر سکتے۔ یہ جو زندگی کے لمحے ہیں یا زندگی کی مہلت ہے، سونے کے ساتھ تول لیں تب بھی اس کی قیمت پوری نہیں ہوتی، اتنا قیمتی وقت ہے یہ۔ اور خاص طور پہ جو یہاں بھائی ہیں انہیں تو اکثر میں یہی کہتا ہوں کہ جتنا اللہ نے آپ پہ فضل کیا ہے، انعام کیا ہے، اور جتنا اللہ نے آپ کو وقت دیا ہے دین سیکھنے کے لیے، اور جتنی آپ کو مہلت دی ہے، جتنا اللہ نے آپ پہ کرم کیا ہے، یہ آپ مت سمجھیے کہ اپنے ملک میں جا کے آپ کو یہ وقت ملے گا، کبھی نہیں ملے گا۔ یہ مہلت اور یہ وقت یہاں جو اللہ نے آپ کو دیا ہے، جو ماحول اللہ نے یہاں آپ کو دیا ہے، جو وسائل اللہ نے یہاں دیے ہیں، اپنے ملکوں میں جائے کبھی نہیں ملیں گے۔ آپ پچھتائیں گے اس وقت کو کہ ہم نے کیوں نہ حاصل کیا اس وقت۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ، وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ، اور تحقیق کفر کیا اس کا من قبل، اس سے پہلے، قبل سے مراد دنیا میں۔ جب کافر کہیں گے کہ آمنا بہی، تو اس کے جواب دیا جائے گا کفروا بہی، کہ بدبختو تم نے تو اس کا انکار کیا، اس کا کفر کیا تم نے اس سے پہلے دنیا میں۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اللہ تعالیٰ نے ایک ہی کلموں میں سارے جتنے بھی کافروں کے بہتان تھے، جتنے بھی الزام تھے، جتنے بھی بکواس تھے، سب کا جواب دے دیا۔ وَيَقْذِفُونَ، قذف کا معنی پھینکنا، پھینکنا۔ وَيَقْذِفُونَ، اور تم الزام پھینکتے تھے بالغیب، بن دیکھے، بغیر تحقیق کے۔ ہاں جی، یہ حدود کی سزائیں جو ہیں یہ تو بڑی وحشیانہ سزائیں ہیں۔ آج کی دنیا میں مہذب دیکھ لی نا، مہذب کی دنیا کیسی ہے؟ یہ عراق میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ مہذب دنیا ہے۔ یہ جو بیوقوف اور احمق مسلمان کہتے ہیں جی مہذب ہے امریکہ اور یورپ مہذب ہے، ان کو پانی میں ڈوب مرنا چاہیے جو کچھ ہم عراق میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے انہوں نے۔ یہ ہے مہذب دنیا۔ سب سے ذلیل ترین قوم اگر دنیا میں ہے تو امریکہ ہے۔ اور یہ کہنا کہ نہیں جی وہاں کے عوام تو بڑے اچھے ہیں، کتنا بڑا دھوکہ ہے ہمارے بھائیوں کو۔ نہیں، یہ حکومت ایسی ہے بھائی، حکومت میں بھی یہی بدماش آتے ہیں جو قوم کے لوگ ہیں۔ حکومت کہاں سے آتی ہے؟ یہ ہماری غلط فہمیاں کب دور ہوں گی؟ کب ہمارے دماغ درست ہوں گے؟ بھاگ کے جاتے ہیں ان کافروں میں۔ یہ بڑے ہیومن رائٹس ہیں وہاں پہ، بڑی آزادی ہے وہاں پہ، بڑی کشش ہے زندگی میں۔ اللہ نے قرآن میں جب یہ کہہ دیا کہ بالہم اضل کل انعام بالہم اضل، یہ تو جانور ہیں، جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ عراق میں جو کچھ ہے یہ جانور بھی نہیں کرتے جو کچھ انہوں نے کیا۔ یہ تو لوط علیہ السلام کی قوم سے بھی بدتر قوم ہے۔ اب بھی دماغ سے یہ بات نہیں جائے گی کہ کافر کتنی ذلیل اور رسوا قوم ہے، اللہ کی دشمن، اللہ کے رسول کی دشمن، قرآن کی دشمن، مسلمانوں کی دشمن۔ کب سمجھ آئے گی ہمیں؟ انسان کو کچھ تو عقل کرنی چاہیے، اپنے اسلام کی، اپنے دین کی، اللہ کی، اللہ کے رسول کی کچھ تو لاج رکھو خدا کے لیے۔ انسان اس طرح دنیا کا کتا بن جائے کہ سب کچھ انسان کی نظر سے اوجھل ہو جائے۔ اللہ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں، رسول کی بات ہم سننے کے لیے تیار نہیں، قرآن کی بات پڑھنے کے لیے سننے کے لیے ہم تیار نہیں، بھاگ کے کافروں کے پیچھے آپ بھی جاتے ہیں، کافروں کی تعریفیں کرتے نہیں سکتے۔
اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم کفر، اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بڑی صاف یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو آدمی کافروں کے ساتھ اتحاد کرے گا، دوستی کرے گا، قیامت کے دن ان کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا، جہاں یہ خبیث بوش اور بلیر ہوں گے، ان کے ساتھی، ان کے دوست، ان کے اتحادی، انشاءاللہ یہ بھی وہی ہوں گے۔ اللہم لعنہم لعنا کبیرا۔ کلمہ پڑھا ہے تم نے اللہ اللہ کے رسول کا، کچھ تو لائے رکھو اللہ اللہ کے رسول کے کلمے کی، کچھ تو لائے رکھو اپنے دین اسلام کی، کچھ تو فرق رکھو کہ تمہارے نام عبداللہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ناموں والے ہیں، اور وہ رچرڈ اور چرچل اور کتے اور خبیث لوگ ہیں، تمہارے تو نام نہیں ملتے۔ آج تم کہتے ہو جی قومی نظریہ ہے ہی نہیں تھا، کوئی چیز ہی نہیں تھا، دو قومی نظریہ ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو ابو جہل بھی کہتا تھا، ابو لہب بھی یہی کہتا تھا، اور یہی بات ابو سفیان نے کی تھی جنگ احد کے آخر پہ کہ بھائی یہ تو جنگ جو ہے یہ ڈول ہوتا ہے، بدر میں تم جیت گئے، احد میں ہم جیت گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم بکواس کرتے ہو کہ یہ ایک ہی بات ہے، یا برابر سرابر کا معاملہ، برابر سرابر کا معاملہ نہیں ہے، تمہارے مرے تو تمہارے جہنم میں گئے، ہمارے مرے تو جنت میں گئے، کیسے ایک ہے؟ ڈیوڈ کتا مرے گا تو جہنم میں جائے گا، بش مرے گا تو جہنم میں جائے گا، عبداللہ مرے گا تو انشاءاللہ جنت میں جائے گا، محمد مرے گا تو جنت میں جائے گا۔ کیسی باتیں کرتے ہو تم؟ ایک کیسے ہیں؟ ہمارا کلچر ایک ہے، ہماری تہذیب ایک ہے، ہمارا ملک ایک ہے، ہمارا تمدن ایک ہے، بس تو 50 سال پہلے تم الگ الگ تھے، آج تم کہتے ہو کہ ہم ایک ہو گئے ہیں۔ شرابیں پیتے ہو ان کے ساتھ جا کے، ڈانس دیکھتے ہو، ڈانس کرتے ہو ان کے ساتھ جا کے، آج تمہاری تہذیب اور تمہارا کلچر ایک ہو گیا ہے۔ قیامت کے دن لاکھوں لوگ جو شہید ہوئے، جو مر گئے، جن کی عصمتیں ختم ہوئی، جو بچے قتل ہو گئے، تمہارا دامن نہیں پکڑیں گے۔ کس کا دامن پکڑیں گے؟ وہ تمہارے خلاف مقدمے نہیں کریں گے۔ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ، اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں تم بکواس کرتے رہے، باتیں پھینکتے رہے بلا تحقیق، بلا تحقیق تم نے یہ باتیں کی ساری۔ تم نے قرآن پاک کی یہ باتیں نہیں کی کہ دو قومی نظریہ، یہ دو قومی نظریہ جو ہے یہ 50 سال پہلے کی بات نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے۔ اس کے خالق علامہ اقبال تھے یا سید خان یا کچھ، یہ کچھ بھی نہیں بات۔ میں انشاءاللہ البراء والبراء پہ کتاب لکھ رہا ہوں، اس سال انشاءاللہ چھپ جائے گی، جس کا ترجمہ صحیح دوستی اور دشمنی ہے۔ اس میں نے تاریخ کے حوالے دے کے لکھا ہے کہ یہ دو قومی نظریہ آج کی پیداوار نہیں ہے، یہ تو اسلام ہے اصل میں۔ اس کی بنیاد، دو قومی نظریے کی بنیاد بھی لا الہ الا اللہ ہے، اور الولاء والبراء کی جو بنیاد ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ دو الگ الگ قومیں بناتا ہے، یہ لوگوں کو یا پوری دنیا کے جو انسان ہیں ان کو دو الگ الگ گروہ میں تقسیم کرتا ہے۔ یہ کوئی پاکستان بننے کی بنیاد آج کی نہیں ہے، یہ بنیاد تو جب سے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجنے شروع کیے، جب سے اللہ تعالیٰ نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ سکھایا، تب سے یہ دو قومی نظریہ اس دنیا میں موجود ہے۔ تم کہتے ہو نہیں جی یہ علامہ اقبال خالق ہے اس کا، وہ اچھے وکیل تھے، علامہ اقبال بھی اچھے وکیل تھے دو قومی نظریہ کے، اور محمد علی جناح بھی اچھے وکیل تھے اس نظریہ کے، لیکن یہ نظریہ نیا نہیں ہے، یہ نظریہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کا بھیجا ہوا نظریہ ہے۔ یہ اس کو کون ختم کر سکتا ہے؟ نہ ابو سفیان ختم کر سکا اس کو، نہ ابو جہل ختم کر سکا، نہ اس کو ابو لہب ختم کر سکا، نہ بش بلیر ختم کر سکے گا، اس کو کوئی بھی ختم نہیں کر سکتا۔ تم کہتے ہو یہ دو قومی نظریہ اس وقت تھا ختم ہو گیا، تم کون ہوتے ہو ختم کرنے والے؟ اللہ کے کلمے کو تم ختم کر سکتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں کہ من مکان بعید، بڑی دور کی جگہ سے بن دیکھے اسلام کے بارے میں یہ باتیں کرتے تھے اور باتیں پھینکتے تھے بلا تحقیق، علم وحی کی بنیاد پہ نہیں، جہالت کی بنیاد پہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَحِيلَ بَيْنَهُمْ، ہیلا بینہم، ہیلا کون سا فعل ہے؟ ماضی مجہول ہے، اس کا ماضی معروف کیا ہوگا؟ حال، جس طرح قالا ماضی معروف ہے اور اس کا ماضی مجہول کیا ہے؟ قیلا۔ قالا کا ماضی مجہول کیا ہے؟ قیلا۔ اسی طرح حالا ماضی معروف، حالا کا معنی حائل ہونا، اردو میں استعمال ہوتا ہے لفظ، دو چیزوں کے درمیان کوئی چیز حائل ہو گئی، رکاوٹ بن گئی، یہ وہی لفظ ہے ہیلا۔
رکاوٹ بنا دی گئی بینہم ان کے درمیان و بین اور درمیان ما یشتہون. ما یہاں پہ کون سا ہے؟ موصولہ ہے. یشتہون مادہ کیا ہے یشتہون کا؟ شین ہا وا. شہوت کا معنی خواہش. یشتہون جس چیز کی وہ خواہش کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ کافر. قیامت کے دن کس بات کی خواہش کریں گے؟ ایمان لانے کی. اللہ فرماتے ہیں کہ کافروں کے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس کی وہ خواہش کرتے ہیں رکاوٹ ڈال دی جائے گی. اس کو رد کر دیا جائے گا. اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا. اس سے ان کو محروم کر دیا جائے گا. کہہ دیا جائے گا کہ یہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں. آج تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم ایمان لاؤ. وحیلا اور رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان. کما بالکل اسی طرح جس طرح فعلا کیا گیا بے اشیاءہم. اشیاء واحد کیا ہے؟ شیعہ. شیعہ کا معنی نہیں شے نہیں، شے یا عین اور آگے گولتے ہے شیعہ. جو شیعہ گروہ ہے، شیعہ کا معنی ہے ہم مسلک لوگوں کی جماعت. ایک ہی مذہب کے، ایک ہی مسلک کے لوگوں کی پارٹی یا جماعت کو شیعہ کہا جاتا ہے. گروپ کہہ لیں. اور اس کا جمع ہے اشیاء. جو مکہ کے کافر اور مشرک تھے ان کو شیعہ کہا، اور ان کے اشیاء جو ہیں وہ کون سے تھے؟ اس سے پہلے جو انبیاء کو کے دشمن کافر اور مشرک تھے، نوح علیہ السلام کے جو دشمن تھے یا کافر اور مشرک اس زمانے کے، پھر ان کے بعد صالح علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان کے زمانے کے جو کافر تھے یا جو مشرک تھے یہ سارے مل کے اشیاء بن گئے. مختلف گروپ یا مختلف گروہ، مختلف جماعتیں. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلی جماعتیں تھیں ان کی بھی خواہشات کے درمیان اور ان کے درمیان ہم نے رکاوٹ ڈالی. ان کو بھی ہم نے اس بات سے محروم کر دیا کہ تم قیامت کو ایمان لے آؤ. بالکل اسی طرح ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو شیعہ ہیں، جو کافر اور مشرک ہیں، ان کو بھی ہم اس بات سے محروم کر دیں گے کہ وہ ایمان لا سکے. یہ ہے مفہوم اس آیت کا. وحیل بینہم و بین ما یشتہون. رکاوٹ ڈال دی جائے گی مشرکوں اور کافروں کے درمیان اور ان کی خواہشات کے درمیان. کما اسی طرح فعلا جس طرح رکاوٹ ڈالی گئی یا کیا گیا بے اشیاءہم ان جیسے پہلے جماعتوں کے ساتھ جس طرح ہم نے کیا. من قبل ان سے پہلے، یہ جو پہلے کافر اور مشرک گزر چکے، جس طرح ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، جس طرح ہم نے ان کو ایمان لانے کی اجازت نہیں دی، اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافر اور مشرک ہیں ان کو بھی قیامت کے دن ہم ایمان لانے کی اجازت نہیں دیں گے. اس لیے انہم کانوا بے شک وہ لوگ کانوا تھے فی شک مریب. شک اور ریب دونوں ایک ہی لفظ ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ شک جو ہے وہ دو ایسی چیزوں میں ہوتا ہے جو برابر کا درجہ رکھتی ہوں، ایک ہی جیسی ہوں. انسان کو یہ پتہ نہ چلے بھئی ادھر دائیں جانا ہے یا بائیں جانا ہے، شک پڑ گیا ہے، پتہ نہیں کون سا راستہ صحیح ہے. لیکن ریب جو ہے وہ ایسا شک ہے جس میں انسان کی دل میں اضطراب کی کیفیت بھی ہو، بے چینی بھی ہو. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو تھے دنیا میں تو قرآن مجید کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، توحید کے معاملے میں اور اسلام کی تعلیمات کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے تھے کہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، صحیح ہے یا غلط ہے، اللہ کا نبی ہے یا نہیں ہے. اب وہ اضطراب والی کیفیت یہ تھی کہ دل جو ہے وہ مجبور کرتا تھا کہ یہ اللہ کا رسول ہے، زبان سے نکالتے نہیں تھے. دل گواہی دیتا تھا اس بات کی کہ یہ وحی ہے، یہ قرآن مجید اللہ ہی کی کتاب ہے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اس لیے اللہ نے فرمایا
کہ آج تو ہمیں ان کو ایمان لانے کی اجازت نہیں دیں گے، اس لیے کفروا بہی، دنیا میں انہوں نے انکار کیا، اور ہم ان کو اسی طرح دین سے ایمان سے محروم کر دیں گے جس طرح ہم نے ان سے پہلے جو گروہ تھے مشرکوں اور کافروں کے انہیں محروم کیا، اس لیے کہ دنیا میں قرآن مجید کے بارے میں اور اللہ کی تعلیم کے بارے میں یہ شک میں پڑے ہوئے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔